میں شاپنگ مال میں کام کرتا ہوں، عورتوں سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے، اس صورتحال میں کیا کروں؟ اس صورتحال میں غض بصر کا تو اہتمام کرنا پڑے گا. میرا مسئلہ نمبر ہے 162 اے اور بی، 161 اے اور بی، غض بصر کے اوپر اور عورتوں کے حجاب کے اوپر. غض بصر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا، مٹکا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آنکھ سے آنکھ نہیں ملنی چاہیے، نظر جھکا کے رکھیں. زیادہ مسئلہ تو کالا چشمہ استعمال کریں. بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے ہم کسی سے نظر جھکا کے بات کریں گے تو اگلا بندہ کہے گا یہ کتنا معیوب لگ رہا ہے، تو سر آپ کالا چشمہ استعمال کریں. یورپ کے اندر انہوں نے آپ کو پتا نقاب کے اوپر بندی لگائی نا، اب عورتوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دی. اس کے اوپر تو سر میڈیکل ایشو ہے، تو کوئی نہیں بندی لگا سکتا. تو دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر. اگر دل بے ایمان ہو تو لیم ایکسکیوزز بہت ہیں، اگر دل اللہ کی تابع داری میں آتا ہے تو دیکھیں عورتوں نے کیسا طریقہ نکال لیا ڈسٹ ماسک پہننے کا. اس کے اوپر تو کوئی نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ اتارو نقاب. الرجی، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے لوگوں کو، پولن الرجی ہوتی ہے. تو سر حال بہت ہیں. آپ کو اگر ایشو ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ ڈیل کریں گے اور وہ کہے گی یہ میری طرف دیکھ نہیں رہا، برا لگ رہا ہے، تو سر آپ توریہ بھی کریں اور تقیہ بھی کریں. آپ کالا چشمہ استعمال کریں، اور وہ کالے چشمے ایسے بھی ہیں جو آپ کو پتا ہے نا، جو آپ چھاؤں میں چلے جائیں تو ان میں سے نفاذ نظر آتا ہے، دھوپ میں آ جائیں تو وہ مطلب وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فوٹو کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جو اس طرح کے چشمے ہوتے ہیں فوٹو گلاس، وہ آپ استعمال کریں. آپ کو نظر بھی واضح آ رہا ہوگا اور آپ اپنی نظر جھکائیں گے، سامنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں. اسی وجہ سے کالے چشمے سے پتہ ہی نہیں چلتا کوئی کس کی طرف دیکھ رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے یہ انہوں نے باڈی گارڈ کھڑے کیے ہوتے ہیں انہوں نے کالے چشمے پہنے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کر کے دیکھنا ہوتا ہے. وہ ایسے دیکھ رہے ہو تو چور کو پتہ چل جائے گا میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ پہنے اور آپ کہیں میری آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میرے یعنی مجھے شعبہ چشم ہوا سے 1.5-2 سال پہلے، اس وقت سے میری آنکھیں ریکور نہیں ہوئی ہیں. مجھے جو ہے فوٹو فوبیا ہو گیا، یعنی میں جب سورج نکل تو مجھے روشنی میں نا ہر چیز جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. جب میں کالا چشمہ لگاتا ہوں تو بالکل واضح نظر آتا ہے، کیونکہ وہ آگے ڈاٹس آ گئے. تو میں عام حالت میں بھی چشمہ لگا کے رکھتا ہوں دھوپ میں نکلتے ہوئے. تو وہ نکالیں اور کہیں جی میری آنکھوں کو مسئلہ ہے، اور توریہ کیا کریں، مسئلہ یہ ہے کہ تیری طرف دیکھا تو سیدھی پھینٹی پڑنی ہے قیامت والے دن. اور اس کو سمجھ آئے کہ میڈیکل ایشو ہے، آپ کے میرے ساتھ اسپرچول ایشو ہے، دل میں یہ نیت کریں. تو یہ تو کرنا پڑے گا. گرلز کالج میں مرد ٹیچر کا اسلامک ایجوکیشن دینا کیسا ہے؟ دیکھیں نا جی کتنا یہ ہوشیاری والا سوال ہے کہ مرد جو ہیں وہ اسلامیات سکھانے کے لیے عورتوں میں جا کے گھس رہے ہیں. تو سر یہی کچھ تو علماء بھی کر رہے ہیں. پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں، بعد میں وہ بیویاں بن جاتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے نا جی، مرد و عورت کا اختلاط ہے ہی نہیں جی کسی صورت بھی. اور عورتوں کو عورتوں میں پڑھانا چاہیے، مردوں کو مردوں میں. اسلامک چھوڑ کے غیر اسلامک ہو، کچھ بھی ہو، عورتوں مرد کا اختلاط ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹیچنگ کے شعبے میں بالکل عورتوں کو نہ پڑھائیں، یہ تو آگ پانی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے مطلب یونیورسٹیز کے اندر اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ جاریاں لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، صرف استاد شاگردی کے رشتے کے اندر. ٹھیک ہے، وہ خود تو اپنے ضمیر کے مجرم ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. یہ جتنے پروفیسر ہیں داڑیوں والے اور بڑے نمازی بنے ہوئے ہیں، ان کی بیویوں کو اگر پتہ چل جائے نا یہ کتنا ہاسمکھ طریقے سے جو ہے وہ جوان لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو یہ اپنی بیویوں کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے، پھر افیئر چلانے شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے جی، کوئی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے جی. عورتیں عورتوں میں پڑھائیں، مرد مردوں میں پڑھائیں، دیٹس آل. کوئی ضرورت نہیں ہے. پردے کا تو ویسے ہی اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. ٹھیک ہو.